www.attableek.com, the reviver of Iman. जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला मा क़ाल रब्बुना व ख़ालिक़ुना व राज़िक़ुना मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम
وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ظہر کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق دی، پھر تھوڑی دیر بیٹھ کر دین کی بات سننے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کچھ کام کی بات کہنے کی توفیق دے اور جو کچھ کہیں سنیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 31 دسمبر ہے، نیو ایئرز ایو ہے، سال بدلتا ہے، صرف ایک ہندسہ چینج ہوتا ہے، 2017 سے 2018 بن جائے گا، لیکن رات کو 12 بجے پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہوں گی۔ ہاں جی، اب جب ہم غیر اسلامی ملک میں رہتے ہیں تو ان چیزوں کے اثرات پڑتے ہیں، دیکھا دیکھی بھی کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایسے موقع پر جوانوں کو مسجد میں جمع کریں، مسجد میں کسی بہانے سے رکھیں، الگ الگ اسپیکر کو بلائیں، بیان کریں، رات ٹھہرائیں، شب گزاری کریں، رات کو کھانا بھی فرسٹ کلاس پیزا ویزا کھلائیں اور صبح کو بریک فاسٹ کی بھی لالچ دلائیں اور رات کو مسجد میں ٹھہرنے کی درخواست کریں۔ پچھلے سال میں اسی وقت اسی ٹائم پر کینیڈا میں تھا، تو وہاں پر یہ اپنے ایک مسجد میں، بڑی مسجد ہے بنیادی گنبد والی، اس میں ایسے ہی پروگرام رکھا تھا، جوانوں کو رات بھر مسجد میں رکھا، بہت سے جوان آئے، بیٹھے رہے، باتیں بھی ہوئی، کوشچن آنسرز بھی ہوئی، گروپ ڈسکشن بھی ہوئی، پھر صبح ناشتہ بھی سب کو کرایا، بہت اچھا فرسٹ کلاس ماشاءاللہ، جوان خوش ہو گئے۔ اس بہانے سے بیچارے مسجد میں جمے رہے اور ادھر ادھر کی خرافات سے محفوظ رہے۔ پھر بھی دوستو بزرگوں، بہت سے جوان ایسے ہیں جو بیچارے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ 3 قسم کے جوان ہوں گے جو قرآن نے بیان کیے ہیں۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير۔ 3 قسم کے جوان ہو جائیں گے۔ ایک ظالم لنفسہ، جو حب الشہوات میں پھنس کر پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرے گا۔ دوسرا مقتصد، جو میانہ روی، معتدل، ہو سکتا ہے کچھ غلطیاں بھی ہو جائیں لیکن کچھ معتدل بھی ہو، احساس بھی ہو، کچھ اچھے کام بھی ہیں کچھ برے بھی۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم۔ اور تیسری قسم سابق بالخیرات باذن اللہ، نیک کاموں میں سبقت کرنے والے، ہارون رشید کے بیٹے جیسے، تو نیک کاموں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو سابق بالخیرات باذن اللہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، ایسا ہی بنا دے ہمارے جوانوں کو۔ اللہ پاک نے اس میں پہلی قسم ظالم لنفسہ ہی بنایا، اپنا نقصان کرنے والے،
اپنے آپ پر ظلم کرنے والے جو ایسی خرافات میں پھنس جائیں وہ اپنا بہت نقصان کرتے ہیں. ان کو احساس نہیں ہے ظاہری نقصان، باطنی نقصان، جسمانی نقصان، روحانی نقصان، مادی نقصان، پیسوں کا نقصان، سب نقصان ہی نقصان ہے. کل ہی میں نے کسی نے ہمارے گروپ کے اوپر ایک چیز پوسٹ کی، میں نے اس کو اپنے فیس بک پر بھی رکھا. ایک جگہ پر ایسا ہی جوان لڑکا، اچھا حافظ بھی بنا تھا، لیکن ایسی نیو ایئرز ایو پارٹی میں گیا. دوستوں نے کہا چلو، گیا پارٹی میں، تو وہاں پر کچھ ناچ گانے والی لڑکیاں بھی آئی ہوئی تھیں. تو اس کو ذرا سے احساس ہوا، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ چل نہیں یار، بڑا صوفی بنتا ہے، سیدھا نہیں ہے، تھوڑا انجوائے کر لینے میں کیا حرج ہے، آج تو نیو ایئر ہے، سب انجوائے کر رہے ہیں، تھوڑا انجوائے کر لو. اب جو ہے بیٹھا رہا وہاں پر، کچھ کھایا پیا، اس کے سامنے کوک کا گلاس رکھا، کوک پیا. اس کو کیا پتا تھا کہ اس کوک میں ڈرگ ملا ہوا تھا، پی لیا اور اس ڈرگ کا نشہ اس کو چڑھ گیا. اس کو پھر پتہ نہیں کہاں گیا، کیا ہوا کیا نہیں. اس کی آنکھ جب کھلی ہے تو رات کے 3 بجے تھے اور اس کے بغل میں ایک بڑی عمر کی عورت سوئی ہوئی تھی جس نے اس کے ساتھ زنا کیا تھا. احساس افسوس تو ہوا، جو کچھ ہوا ہو گیا، میں کہاں ایسی جگہ پہنچ گیا. چند مہینوں کے بعد طبیعت بگڑی، خراب ہوئی، بلڈ ٹیسٹ کرایا، معلوم ہوا HIV پازیٹیو ہے، ایڈز کی بیماری ہو گئی ہے. یہ سب نیو ایئر پارٹی میں جانے کا نتیجہ ہوا. ہمارے یہاں بھی بعض جوانوں کو ایسا ہوگا. اس کو یہ لوگ کہتے ہیں فومو. فومو کے معنی فیئر آف مسنگ آؤٹ. جوانوں کو یہ خوف رہتا ہے کہ ہم ایسی چیزوں میں مس آؤٹ نہ کریں، ہم کو بھی یہ سب چیزیں ہونی چاہیے، سب کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں. فیئر آف مسنگ آؤٹ. وی ڈونٹ وانٹ ٹو مس آؤٹ، وی وانٹ ٹو بی پارٹ آف دا سسٹم. ہم کو بھی یہ کام کرنے ہیں اور کرتے ہیں، کر بیٹھتے ہیں. اب دیکھیے یہاں جسمانی نقصان، مرض لگ گیا، روحانی نقصان، گناہ سر پہ آ گیا، ہاں جی، باطنی نقصان، مادی نقصان، پیسوں کا نقصان، علاج کراؤ، دوائیاں کھاؤ، زندگی حرام، شادی کوئی نہیں کرے گا، اگر کسی سے شادی کی تو اس لڑکی کی زندگی خراب کرے گا. یہ ظالم لنفسہ. حدیث شریف میں ایسی جگہ جانے سے بھی منع کیا ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یجلس علی مائدۃ تدار علیہا الخمر. جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو ایسے دسترخوان پر بھی نہ بیٹھے جہاں شراب گھوم رہی ہو، وہاں بھی نہ بیٹھے. بیٹھیں گے نیو ایئرز ایو پارٹی، کرسمس پارٹی، جاب پارٹی، بزنس پارٹی، کیا کریں؟ ایمپلائیز کو خوش رکھنا پڑتا ہے، پارٹی کرنا پڑتا ہے، شراب ان کو چاہیے، شراب بھی پلانی پڑتی ہے، پلاتے ہیں شراب، گھماتے ہیں. ایسے ریسٹورینٹ میں لے جاتے ہیں جو آف لائسنس ہے اور جہاں پر شراب بھی چلتی ہے. اب باس کو بھی پھر پینا پڑتا ہے، مسلمان ہے، پیتے ہیں. اور شراب ایک دفعہ پی لی گئے کام سے. الخمر جماع الاسم پڑھتے ہیں، جماع الاسم راج ضبط ہے اس کا. الخمر جماع الاسم والنساء حبائل الشیطان وحب الدنیا رأس كل خطیئۃ. خمر، شراب سب گناہوں کو جمع کر دیتا ہے، سب گناہوں کو جمع کر دیتا ہے. شراب پی لی، نشہ چڑھ گیا، کالم گلوجی، تیری میری. اور اگر اور نشہ چڑھ گیا تو لڑائی جھگڑا، مارا ماری، کرسیاں ایک دوسرے پر پھینکنا، کانچ کے گلاس بوتل زخمی کر دینا، اور قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ جاتی ہے. زنا تو ہوتا ہی ہے، شراب پینے کے بعد تو زنا معمولی چیز ہے. اور زنا آج کل تو زنا بہت سستا ہو رہا ہے، رنڈیاں، اللہ توبہ استغفر اللہ. اور زنا کا بازار بھی گرم ہوتا ہے، خاص طور پر ایسی پارٹیوں میں. لڑکیاں بھی ہوتے ہیں، لڑکے بھی، پھر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چلے جاتے ہیں.
ادھر ادھر اوپر کوئی کمرہ مل گیا سو لیے اس میں، منہ کالا کر لیا. یہ ماحول ہے. جوان اس چکر میں پھنس جاتے ہیں، سیلاب ہے، بہے جا رہے ہیں. اللہ امت کی حفاظت فرمائے، اللہ امت کی حفاظت فرمائے. شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ میری نظر میں پورے حدیث کے ذخیرے میں 4 گناہ ایسے ہیں جن پر ایمان سلب ہو جانے کی دھمکی اور وارننگ آئی ہے. لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. مسلم شریف میں ایک اور کا بھی اضافہ ہے، 5واں گناہ ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن. 5 گناہ ہو گئے. زنا کرتے وقت ایمان رخصت ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں ہے اذا زنى العبد نزع الله نور الایمان من قلبه، ایمان کا نور قلب سے نکل جاتا ہے. فإن شاء ان يرده الیہ رده، اگر اللہ چاہتے ہیں واپس دینا تو دیتے ہیں، ورنہ وہ پھر وہ واپس نور وہ اللہ نہیں دیتے. ابن عباس کہتے ہیں جب آدمی زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سر پر چھتری کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے. پھر جب وہ فارغ ہوتا ہے تو واپس آتا ہے، لیکن اس میں کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے، کوئی انرجی نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے اس ایمان میں. کمزور ہو گیا ہے وہ ایمان. چور جب چوری کرتا ہے تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے. شرابی جب شراب پیتا ہے ایمان رخصت ہو جاتا ہے. لٹیرا جب لوٹ مارتا ہے ایمان رخصت ہو جاتا ہے. اور خائن جب خیانت کرتا ہے ایمان رخصت ہو جاتا ہے. کتنے لوگ خیانت کرتے ہیں، دغا بازی، دھوکہ، چیٹ، فراڈ. یہ فراڈ جب کرتے ہیں ایمان رخصت ہوتا ہے. تو یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جو ایسے مواقع پر ہوتے ہیں. اللہ پاک ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. یہاں پر معاف کیجئے، آپ سب تو ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں، آپ کے بیچ میں یہ مضمون اس لیے عرض کرنا پڑ رہا ہے کہ اگر باہر کوئی جوان ایسا ہو بیچارہ آؤٹ لائن ہو گیا ہو، آپ جانتے ہوں، تو ان کے ساتھ بات کریں، سمجھائیں. بعض مرتبہ نصیحت سے بہت فائدہ ہوتا ہے. وذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین. ایمان ہوگا، توجہ سے، دھیان سے آپ کی بات سنے گا تو انشاءاللہ دین کی طرف واپس آ جائے گا. اور اللہ ہمارے ذریعے کسی کو ہدایت دے دے تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اور اللہ پاک ہدایت دیتے بھی ہیں، کیونکہ اللہ کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے. اللہ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ کی طرف رجوع ہوں، گناہوں کی زندگی چھوڑیں اور اللہ والے بن جائیں. اللہ کو بھی یہ چیز پسند ہے. دعا میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. آپ تو معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، ہم سب کو معاف کر دیجیے. اسی لیے ہمیں عام مومنین کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے. ہمارے حضرت کا ایک ملفوظ ابھی آیا تھا واٹس ایپ پر کہ حسن حسین میں لکھا ہے کہ جو آدمی 27 مرتبہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات پڑھ کر دعا مانگے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. کیونکہ اس کو سب ایمان والے مردوں کی، سب ایمان والی عورتوں کی فکر ہے، تو اللہ پاک اس فکر کی برکت سے اس کی بھی مغفرت کر دیتے ہیں، اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں. مظاہر حق میں لکھا ہے ابدال اللہ کی یہاں ولایت کا ایک بہت اونچا مقام ہے. جو شخص ابدال میں شامل ہونا چاہے اس کو چاہیے کہ روزانہ صبح و شام 3 مرتبہ امت کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے. اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
مغفرت کر دیجئے، رحم کر دیجئے، ہماری کمزوریوں پر پردہ ڈھانک دیجئے، غیر قوم کے سامنے ہم کو ذلیل نہ کیجئے اور ہماری اصلاح فرما دیجئے، پوری امت کی اصلاح فرما دیجئے۔ اجبر کے معنی اصلاح کر دیجئے، استر کے معنی کمزوریوں کو ڈھانک دیجئے، ستاری فرما دیجئے۔ تو ہمیں بجائے دوسروں کی خامیاں بیان کرنے کے اور دوسروں کے فالٹس دیکھنے کے، ان کے لیے نیک دعا کرنی چاہیے، اور جب نیک دعا کرتے ہیں اس سے اللہ پاک فائدہ پہنچاتے ہیں، ہمارا بھی فائدہ، ان کا بھی فائدہ، پوری امت کا فائدہ، اور جہاں نصیحت ہو سکتی ہے وہاں نصیحت بھی کرنی چاہیے۔ سورہ غافر کی شروع کی آیتوں میں مفسرین نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا وہ قصہ نقل کیا ہے۔ مدینہ شریف میں ایک جوان لڑکا تھا، بہت نیک صالح، صوم و صلات کا پابند، پہلی صف میں امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا۔ حضرت عمر بھی اس کو ایڈمائر کرتے تھے، ماشاءاللہ بڑا اچھا لڑکا ہے۔ ایک مرتبہ مصر سے کچھ لوگ مسافر آئے ہوئے تھے، تو اس کے جی میں شوق ہوا کہ مصر جاؤں، وہاں بھی دیکھوں، ذرا گھوموں۔ اس نے ان سے بات کی اور وہاں چلا گیا۔ کچھ مدت بعد وہاں سے کچھ لوگ آئے اس علاقے سے، تو حضرت عمر نے پوچھا وہ ایک لڑکا یہاں سے تمہاری طرف گیا تھا، اس کا کیا حال چال ہے؟ انہوں نے کہا وہ فلاں۔ کہا حضرت اس کا حال مت پوچھو، وہ تو وہاں آ کر کے رانگ کمپنی میں چلا گیا، غلط دوستی میں چلا گیا، اور اب تو وہ دور، صوم و صلات کچھ بھی نہیں ہے، نماز وماز اللہ اللہ خیر صلی اللہ سب گیا اس کا۔ تو حضرت عمر پریشان ہو گیا، اچھا یہ حال ہو گیا اس کا؟ کہاں او ہو۔ اب دیکھیے حضرت عمر نے کیا کیا۔ حضرت عمر نے پہلے تو سب حاضرین کو کہا بھائی ادھر آؤ، اس جوان کے لیے دعا کرو۔ ہاتھ اٹھائے، دعا کی اس جوان کے لیے، یا اللہ یہ بیچارہ جوان اتنا اچھا تھا، کیا ہو گیا اس کو معاف کر دیجئے، اس کو توبہ کی توفیق دیجئے، اس کو واپس رائے حق کی طرف لے آئیے، دعا فرمائیے۔ اس کے بعد دوسرا کام کیا کیا، اس کو نصیحت کا بندوبست کیا، کاغذ منگوایا، اس پہ اس کو خط لکھا، اور اس میں سورہ غافر کی شروع کی آیتیں لکھی۔ بھائی یاد رکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ حامیم، یہ کتاب اس اللہ نے اتاری ہے جو بہت پاور والے ہیں اور سب کچھ جاننے والے ہیں، گناہوں کو بخشتے بھی ہیں، توبہ قبول بھی کرتے ہیں، مگر عذاب بھی ان کا بڑا سخت ہے، احسان بھی بہت کرتے ہیں، سب نے واپس اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ یہ قافلہ جب وہاں گیا اور اس جوان سے ملے اور ان کو ساری بات سنائی کہ حضرت عمر تیری فکر کر رہے ہیں اور تیرے لیے دعا کی انہوں نے، اور یہ خط بھیجا ہے تیرے لیے، تو اس نے وہ پڑھا، اس نے کہا حضرت عمر نے مجھے دہانی کرا دی کہ اللہ پاک میرے پچھلے گناہوں کو بخش سکتے ہیں، میں نے چاہے کتنی گناہ کیوں نہ کیے ہوں لیکن اللہ مجھے معاف کر سکتے ہیں، غافر الذنب ہیں، اور میں اگر توبہ سچی پکی کر لوں تو قابل التوب بھی ہیں، اللہ میری توبہ قبول کرتے ہیں۔ ساتھ ہی وارننگ بھی سنا دی شدید العقاب، کہ اگر میں نے توبہ نہ کی تو اللہ کا عذاب بھی بڑا شدید اور سخت ہو سکتا ہے، اور اللہ تو ویسے ہی ذی الطول ہیں، ذی المن والکرم والاحسان ہے، اور پھر اینڈ آف دا ڈے اللہ ہی کے پاس جانا ہے، الیہ المصیر۔ تو ابھی سے کیوں نہ چلے آئیں اس اللہ کے پاس، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ کان پکڑا، معافی مانگی، آئے مسجد میں، 2-4 رکعت توبہ استغفار پڑھی، صوم و صلات والی زندگی واپس شروع کر دی، اور پھر واپس مدینہ منورہ چلے آئے کہ یہاں مصر آ کر کہاں میں بگڑ گیا، مدینہ میں ہی اچھا ہے، وہیں چلے آؤ۔ تو نوجوانوں کو نصیحت کی جائے اور
توبہ کی ترغیب دی جائے، ان کو کوسا نہ جائے بڑا بدماش ہے، بڑا غندہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، ان کی غیبتیں نہ کی جائیں، فلاں ایسا نہ فلاں ایسا نہ فلاں ایسا نہ فلاں ایسا۔ غیبتوں سے کیا فائدہ سوائے گناہ کے؟ ہمارا گناہ ہوگا، ہماری نیکیاں ان کے کھاتے میں جائیں گی۔ بجائے غیبت کرنے کے ان کے لیے نیک دعا کی جائے، ان کو نصیحت کی جائے، اس سے فائدہ ہوگا۔ تو یہ دوستو بزرگوں پہلی بات ہوئی فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور ہمیں ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، توبہ کی ترغیب دینا چاہیے۔ یہاں پر یہ مضمون ذہن میں آ گیا کہ بھئی توبہ ہے جی، توبہ، گنہگار جب توبہ کر لیتا ہے اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں اور پچھلا سب کچھ معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں، سب جگہ سے مٹا دیتے ہیں اللہ۔ یہ لیفٹ سائڈ پر فرشتہ جو لکھ رہا ہے اس کو کہتے ہیں تیرا عمل نامہ کلیئر کر دے، اس کو ٹپیکس لگا دے، اریز کر دے، سارا ٹپیکس لگ جاتا ہے، ختم، پھاڑ پھوڑ کے پھینک دو اس کاغذ کو، کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ جس زمین پر گناہ کیا تھا اس زمین کو بھلا دیتے ہیں کہ اس نے وہاں گناہ کیا نہیں، جس کے سامنے گناہ کیا تھا اس کو بھلا دیتے ہیں، در و دیوار کو بھلا دیتے ہیں، یہ گناہ کیا تھا، سارا اللہ پاک ریکارڈ کلین کر دیتے ہیں۔ اور گنہگار توبہ کرتے بھی ہیں۔ ایک کتاب میں دیکھ رہا تھا فرائد القصص، اس میں بہت سے ایسے قصے لکھے ہوئے تھے توبہ کے۔ ایک شخص عربی رمضان کے مہینے میں اس کو پتہ نہیں کیا سوجی، تھوڑا انجوائے کرنے کے لیے تھائی لینڈ گیا، بینکاک، اور وہاں پر تو ساری شہوتیں پوری ہوتی ہیں، شراب، کباب، ڈرگز، پروسٹیٹیوٹس، زنا۔ رمضان کے مہینے میں زنا کرنے کے لیے گیا، بدکاری، ملینئر ہے، پیسے ہیں، کون پوچھنے والا ہے، عربی ہے۔ وہاں گیا، 2 4 5 10 روز بڑا مزہ کیا، انجوائے کیا اس نے، لیکن بالآخر انسان ہے، طاقت محدود ہے، آدمی آخر تھکتا ہے بدکاریوں سے بھی۔ ایک دفعہ اپنی 5 اسٹار ہوٹل کے اندر آیا، ٹی وی آن کیا، ادھر ادھر چینل فلک کیے، تو اس میں کوئی وہ مکہ مکرمہ کی تراویح آئی، تو اس نے سوچا کہ لاؤ یار تراویح ہی سنتا ہوں، سننے لگ گیا تراویح سنتے سنتے اس کی کچھ کیفیت بدلنے لگی، اور وہاں پر جب یہ آیت آئی فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ 26ویں پارے میں اوپر سے جنت کا تذکرہ، پھر دوزخ کا تذکرہ، اور پھر جب یہ آیت آئی استغفار والی، استغفار کرو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، معافی مانگو، ورنہ یہ اوپر سے جو عذاب کا تذکرہ آیا ہے یہ عذاب بڑا سخت ہے۔ بس اس کو ایک دم سے جیسے کرنٹ لگا، شوق لگا اس کو۔ اس نے کہا اللہ توبہ، میرے یہاں مکہ مکرمہ میں تراویح ہو رہی ہے، وہاں پر لوگ دور سے عمرہ کرنے آتے ہیں اور میں ادھر یہ خباثت کرنے آیا ہوں۔ اس نے فوراً وہ سب شاور کیا، غسل کیا اور نماز پڑھی، توبہ استغفار، فوراً ریٹرن فلائٹ لے کر کے واپس، اور یہ تراویح اور یہ سورت اس کے لیے توبہ کا سبب بنے۔ توبہ کر لی، اپنی پچھلی زندگی چھوڑ دی، اللہ پاک نے اس کے لیے اسباب مہیا کیے کہ توبہ کر لے۔ اس کی طبیعت بھی اچھی تھی، بیچارے کے اوپر گناہ کا ذرا دھول چڑھ گئی تھی، وہ دھول صاف ہو گئی تو اصل اوریجنل جو نیک طبیعت تھی وہ نکل آئی۔ کبھی کبھی تقاضا ہوتا ہے گناہ کا، اللہ ہماری حفاظت کرے، یہ نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، شیطان لگا ہوا ہے، گناہ کرا دیتا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ گناہ کو گناہ سمجھیں اور توبہ کرنے کی کوشش کریں۔ ایک جگہ عربستان ہی میں ایک لڑکی اپنے بالکنی پر کھڑی ہے، شام کا ٹائم ہے، مسجد میں نماز شروع ہوئی عشاء کی، تو امام صاحب نے سورہ قاف شروع کی، پڑھتے پڑھتے جب یہاں پر پہنچے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ،
اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بس یہ آیتیں اس کے کان میں پڑی، چونک گئی، رونے لگی، کب کبھی چڑھ گئی اس کو. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کا جھٹکا ایک دم اچانک آ پڑا، جو برحق ہے، حق بات موت لے کر آ گیا. یہی تو ہے جس سے تو دور بھاگ رہا تھا، موت نہیں آنے والی ہے، موت نہیں آنے والی ہے، موت نہیں ہے. گنہگار کے سامنے جب موت کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس کو اچھا نہیں لگتا، کرائیے تو ہوتی ہے، کرائی موت کی بات نہ کرو نہیں یار، موت کی بات نہیں سنی، کوئی اچھی بات کرو نا، کوئی انجوائے کرنے کی بات کرو نا. ایک دفعہ میرا وہاں ہمارے ایک دوست ہیں، وہ پریزن میں کام کرتے ہیں، بیچارے جو مسلمان غلطی گناہ کی وجہ سے جیل میں آ گئے ہوں، تو ان میں وہ نمازیں بھی پڑھاتے ہیں، جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، نصیحت ان کا کام کاج. تو انہوں نے ایک دفعہ میرا پروگرام رکھا کہ ایک جمعہ میں آپ آؤ ذرا بیان کرو. میں گیا تو بیان کیا، نوجوانوں کو نصیحتیں کی، ان کو بہت اچھی لگی باتیں. تو اس میں میں نے وہ شعر پڑھا جو میں نے جمعہ میں سنایا تھا، لائف از اے تھنگ دیٹ ٹرنز آن ویلز. زندگی ایک ایسی چیز ہے جو پہیے پہ گھومتی ہے، جیسے پہیا گھومتا ہے زندگی بھی گھومتی ہے، کبھی اچھی حالت، کبھی بری حالت، کبھی صحت، کبھی بیماری، کبھی دولت، کبھی تندرستی. Life is a thing that turns on wheels. Death is a thing that every man feels. موت ہر آدمی اس کا احساس کرتا ہے. الموت کأس وکل الناس شاربہ والقبر باب وکل الناس داخلہ. Death is a thing that every man feels. If life was a thing that money could buy, the rich would live and the poor would die. اگر زندگی پیسوں کے ذریعے خریدی جا سکتی تو مالدار زندہ رہتے اور غریب مرتے، لیکن مالدار بھی مرتے ہیں، غریب بھی مرتے ہیں. Allah in His wisdom has made it so that the rich and the poor together must go. سب کو جانا ہے، مالدار کو بھی غریب کو بھی. اللہ نے اپنی حکمت عملی سے یہ چیز کی ہے. تو وہ ہمارے جو مسلمان لڑکے تھے ان کو بڑا اچھا لگا، مزہ آیا. جب فارغ ہوئے، شیخ can you repeat the poetry please؟ تو میں نے کہا اچھا چلیے سن لو. اچھا کچھ دن بعد وہ ان کا فون آیا، مولانا صاحب وہ ہم یہاں ایک دفعہ گوروں کے ساتھ ہمارے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان کو وہ آپ کا وہ شعر سنا ہے کہ یہ شعر بڑا اچھا ہے، لائف از اے تھنگ اور لائف از اے تھنگ دیٹ ٹرنز آن ویلز، ڈیتھ از اے تھنگ دیٹ ایوری ون فیلز. تو وہ گورے بیٹھے، ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ڈیتھ، وی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ڈیتھ. ابھی یہ کیا سنا رہے ہیں آپ، یہ ڈیتھ کی بات نہ کرو، ہمیں ڈیتھ کی موت کی بات نہیں سنتی ہے. تو جب کفر ہے، شرک ہے، فسق ہے، فجور ہے، تو وہاں موت سے بہت کراہیت ہوتی ہے. ہاں جہاں نیکی ہے، صلاح ہے، تقوی ہے، وہاں موت سے کراہیت نہیں. موت کو تو ایک گفٹ اور تحفہ سمجھتے ہیں، کیونکہ موت تو ایک پل ہے، برج ہے، جو ایک انسان کو اپنے محبوب سے ملا دیتا ہے. تو اس پار سے اس پار ہم پہنچ جاتے ہیں. تو جب انہوں نے یہ آیت سنی موت کے بارے میں، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، فوراً تنبؤ ہوا. وہ لڑکی کب کبھی چڑھ گئی اس کو اور اوپر سے نیچے اتری اور رو رہی ہے، رو رہی ہے، رو رہی ہے. اس کی ماں آئی، بیٹی کیوں روتی ہو؟ اس نے کہا ماں دیکھو نہیں ہم لوگ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، کبھی نماز پڑھی کبھی نہیں پڑھی، اور ادھر ادھر ہمارا لباس صحیح نہیں، ہم کھلے سر باہر پھرتی ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں. ہمارے گھروں میں کیا چیزیں کھانے پینے کی آ جاتی ہیں، حرام چیزیں بھی کبھی آ جاتی ہے، شراب بھی کبھی آ جاتا ہے. یہ کوئی زندگی ہے ہم گزار رہے ہیں؟ میں تو اب اس ساری زندگی چھوڑتی ہوں اور میں توبہ کر رہی ہوں، میں اب کوئی اس قسم کی گناہ اور برائیاں نہیں کروں گی.
اور اب سے میں تو اپنا حجاب بھی کروں گی اور صحیح طرح سے ڈھنگ سے رہوں گی۔ اس کی ماں بھی بیٹھ گئی، اس نے کہا کہ بیٹی تو جوان ہے، میں تو بوڑھی ہوں، تو مجھے تو زیادہ توبہ کرنی چاہیے، میں تو موت کے زیادہ قریب ہوں، بڑھاپے میں ہوں، میں بھی توبہ کرتی ہوں۔ اتنے میں ان کے باپ آئے، اس نے پوچھا یہ تم ماں بیٹی بیٹھ کے کیا کر رہی ہو، رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھی امام صاحب قرآن شریف کی آیتیں پڑھ رہے تھے اور اس کی وجہ سے ان کو کب کبھی چڑھ گئی اور انہوں نے مجھے بھی کب کبھی چڑھا دی، اور واقعی ہم کو گناہوں کی زندگی سے توبہ کرنا چاہیے اور یہ سب فسق اور فجور سب چھوڑنا چاہیے۔ ان کے باپ نے بھی کہا میں بھی توبہ کرتا ہوں، اس کا بھائی آیا، اس نے بھی توبہ کی، ایک بچی کی برکت سے پورے گھرانے نے توبہ کر لی۔ تو اب ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو بزرگو، ہم خود بھی سوچ لیں، میں بھی سوچوں کہ مجھ سے کیا گناہ صادر ہو جاتا ہے اور ہم اس سے توبہ کریں، دوسرے کی طرف ہم توجہ نہ کریں۔ ہمارے گھروں میں ٹی وی ہے، ہم مووی دیکھ لیتے ہیں، فلم دیکھ لیتے ہیں، ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہماری مستورات گھروں پر بعض ڈرامہ کو ایسے فالو کرتی ہیں کہ بابا وہ ڈرامہ مس نہیں ہونی چاہیے، ساری دنیا اوپر نیچے ہو جائے لیکن ان کا وہ ڈرامہ مس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا ایک ایپیسوڈ مس ہو گیا تو ان کا دماغ چکرا جاتا ہے، جنون سوار ہو جاتا ہے۔ ہاں، اور آج کل تو یہ جو ٹیکنالوجی ہے، آئی فون، آئی پیڈ اور یہ سب سیمسنگ، اس ٹیکنالوجی نے ایسا مست کر دیا ہے کہ بات نہ پوچھو۔ الامان الحفیظ، ایک ڈاکٹر صاحب مجھ سے بات کرنے لگے، وہ کہتے ہیں مولانا صاحب رات کو میرا کال آیا کہ فلاں جگہ بیمار ہے، اس کو جا کے دیکھو۔ تو آدھی رات 12 بجے تھی، آن کال تھا، جانا پڑا۔ میں وہاں گیا تو وہ بڑے میاں بستر پہ پڑے ہوئے ہیں اور ارد گرد سب گھر والے ہیں، تو ہر ایک اپنے موبائل پہ مست ہے۔ بڑے میاں وہاں پڑے ہوئے ہیں، ہر ایک موبائل پہ مست ہے۔ ہاں مجھ سے ڈاکٹر صاحب جا چیک کرو جلدی جلدی۔ وہ چیک کیا، تو چیک کر کے بتایا، دیکھا، کچھ دوائی دی۔ اس کے بعد یہ باہر نکلنے لگے تو ایک دو آدمی ان کے پیچھے، ڈاکٹر صاحب ابھی کتنی دیر ہے، کب مریں گے؟ یعنی اپنے وہ آئی فون میں، موبائل میں، اپنی چیز میں اتنے مست ہیں کہ ان کی انتظار نہیں ہو رہا کہ یہ میت کب مرے اور ہم اپنی لائف جو ہے برابر سے جاری رکھیں۔ یعنی ایسی ہو گئی ہے ہماری زندگی، ٹیکنالوجی نے ہم پر مسلط ہو گئی ہے، ہم پر حاوی ہو گئی ہے، ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ تو اگر ہم سے موبائل پر کچھ گناہ ہو رہے ہیں، ایسی دوستیاں ہیں کہ جو دوست، لڑکیوں کی سہیلیاں ایک دوسرے کو ایسے ویڈیو بھیجتی ہیں، گندے ویڈیو، سیکسی ویڈیو اور اس طرح کی چیزیں، تو اسے توبہ کرنا چاہیے۔ ایسے ویڈیوز ایک دوسرے کو واٹس ایپ پہ فارورڈ نہیں کرنے چاہیے، احتیاط کریں اس سے۔ اور اس گناہ بے لذت سے کیا فائدہ؟ گناہ تو گناہ رہ جائے گا۔ وہ ایک جگہ میں نے پڑھا، ایک شیخ نے کہا، میں نے سنایا بھی ہوگا آگے، کہ میں ایک مسجد میں گیا، نماز پڑھی، نماز بعد اعلان ہوا جنازہ ہے۔ میں نے سوچا چلو میں جنازہ پڑھ کے جاتا ہوں، جنازہ پڑھ لیا۔ پھر سوچا کہ چلو مجھے گھر پر کچھ کام بھی نہیں، قبرستان تدفین میں بھی شرکت کر لیتا ہوں، تدفین میں بھی گیا۔ تدفین کے بعد میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی رشتہ دار نظر آئے تو اس کو ذرا تسلی دوں، تو ایک جوان لڑکا کھڑا رو رہا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ شاید مرحوم کا بھائی ہوگا۔ میں اس کے پاس گیا، گلے لگا، تسلی دی، رو نہیں۔ پھر میں نے اس کو، جب وہ اس کا رونا بند نہیں ہو رہا، میں نے پوچھا تو اتنا کیوں روتا ہے؟ تو اس نے کہا میرا یہ جو بھائی مر گیا ہے اس کی دوستی غلط تھی، اور یہ سب کو گندے ویڈیو، گندے فوٹو بھیجا کرتا تھا اور دوسرے لوگ اس کو بھیجتے تھے، اس کی کمپنی ایسی ہی تھی۔ اچانک مر گیا، موت تو اچانک آتی ہے، اور یہ موبائل جو ہے نا، اس کی وجہ سے بھی بہت سے ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں۔ گھنٹوں کے گھنٹے جب اس پر مسلط رہتے ہیں تو اس کے ریڈیشن کی وجہ سے ایک تو سلیپ لیس راتیں گزرتی ہیں اور اس کی وجہ سے قلب کی حرکت میں فرق پڑتا ہے، بہت سے ہارٹ اٹیک اس کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کو ایک دم سے اس طرح کا ہارٹ اٹیک کچھ ہوا
مر گیا، وہ تو مر گیا، ادھر قبر میں ہم نے مٹی ڈال دی، لیکن اس موبائل میں اس کے سارے ویڈیو اور گندی تصویریں اور ننگے ویڈیو محفوظ ہیں. میں سوچ رہا ہوں کہ وہ گیا قبر میں اور یہاں یہ سب محفوظ، وہاں عذاب ہو رہا ہوگا اس کو. یہ چیز مجھے رلا رہی ہے. تو ہم خود سوچیں کہ میں کون سا گناہ کر رہا ہوں، مستورات سوچیں کہ میں کون سا گناہ کر رہی ہوں. ہے جی، مجھے اس گناہ کو اب بھی چھوڑنے کی ضرورت ہے. کل نہیں، پرسوں نہیں، آئندہ ہفتے نہیں، آئندہ سال نہیں، اب بھی اسی مسجد میں بیٹھے بیٹھے یہیں بیٹھ کر مجھے توبہ کرنی ہے، کان پکڑنے ہیں کہ آج کے بعد میں نے یہ گناہ نہیں کرنے ہیں. اگر ٹی وی ہے نکال دو گھر سے، نہیں نکال سکتے اپنی ویوئنگ کو کنٹرول کرو، جو چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے اسے احتیاط کرو. اور انٹرنیٹ ہے، انٹرنیٹ پر آپ بیٹھیں تو انٹرنیٹ کھولنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر کھولیں، بلکہ اعوذ باللہ بھی پڑھ لیں تو اچھا ہے، اس لیے کہ شیطان سے پناہ مانگنا ضروری ہے. شیطان وہاں آ کر کے غلط حرکتیں کراتا ہے. اعوذ باللہ پڑھ لیں، بسم اللہ پڑھ لیں، قل ہو اللہ پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں تو شیطان قریب نہیں آئے گا، بھگ جائے گا. اور اس کے بعد آپ کمپیوٹر پر بیٹھے ہوں اور سائٹ پر ننگی چیزیں پاپ اپ ہو جائیں تو اس کو کینسل کر دیں. اپنے کمپیوٹر میں ایسا سافٹ ویئر ڈال دیں کہ ایسی چیزیں آئیں ہی نہ کمپیوٹر کے اوپر، تو آپ کی حفاظت ہوگی. ورنہ اگر ایسی چیزیں آئیں گی تو ایک نہ ایک تو آپ دیکھ ہی لیں گے، پھر ہوگا دوسرا دیکھیں، پھر تیسرا دیکھیں، پھر وہ گھنٹے اس میں نکل جائیں گے، پھر اس کی لت لگ جائے گی، بلو مووی کی عادت پڑ جائے گی. ایک جگہ میرا جانا ہوا تو ایک خاتون نے فون کیا، مولانا صاحب آپ نے بیان بہت اچھا کیا، وہ میرے شوہر فلاں جن کو آپ جانتے ہیں، یہ نام داڑھی بھی ہے ماشاءاللہ، لیکن وہ 55 سال کی عمر ہے، لیکن وہ رات کو نیچے بیٹھ کر کے بلو مووی دیکھتے ہیں. اوپر اس کی آواز آتی ہے، بچے بھی سنتے ہیں، میں ان کو کچھ کہتی ہوں تو مجھ پر سختی کرتے ہیں، مجھے مارتے ہیں. جو تو کون مجھے کہنے والی. اب بتائیے یہ چیزیں کیا کرتی ہیں؟ طلاق تک بھی پہنچاتی ہیں، طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، گھروں میں یہ چیزیں پیش آتی ہیں. تو ان چیزوں سے احتیاط ضروری ہے، بات کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، بہت بزرگ آدمی تھے. ہمارے یہاں آئے، زکریا مسجد میں بہت اچھا بیان کیا. مجھے اب تک یاد ہے انہوں نے فرمایا اس زمانے میں 3 گناہ بہت عام ہیں. اس زمانے میں 3 گناہ بہت عام ہیں: بد نگاہی، بدگمانی اور بدگمانی. بد نگاہی ہر شخص سامنے ہیں سب چیزیں، شادی بیاہ میں اب شادی میں جائیں اور عورتیں غلط سلط لباس پہن کے آئی ہوں تو وہ تو اس کا فعل ہے غلط لباس پہننا، لیکن اس سے ہم کو گرین لائٹ تھوڑی ملتی ہے کہ ہم اس کو سٹیئر کریں اور گھڑ گھڑ کر دیکھیں. ہم کو تو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نگاہ نیچی رکھنا ہے. اس نے گناہ کیا ہے، ہم کیوں گناہ کریں؟ ہم تو اپنی نگاہ نیچی رکھیں. اسی طرح باہر جب جائیں سڑکوں پر تو لڑکیاں ایسی بے حجاب ہوں تو ہم کیوں گناہ کریں؟ بل بورڈز کے اوپر ایسی چیزیں ننگی تصویریں لگی ہوں ہماری آنکھوں سے، ہم کیوں گناہ کریں؟ تو اس زمانے میں بد نگاہی بہت عام ہے. عوام تو عوام، خواص بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. فرمایا بد نگاہی اور بدگمانی، ایک دوسرے کے ساتھ بدگمانی، ہر ایک کے بارے میں برے خیالات، فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا. بدگمانی نہیں ہونی چاہیے. بدگمانی سے بہت سے جھگڑے ہوتے ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے. آدمی خواہ مخواہ کے لیے دوسرے کے بارے میں برے خیالات دماغ میں رکھتا ہے. تو اپنے دماغ میں برے خیالات کا پلندہ کیوں جمع کریں ہم؟ قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں، یعنی بدگمانی ہی گناہ ہوتا ہے. بھلے آپ اس بدگمانی پر عمل نہ کریں، کچھ کریں نہیں آگے، لیکن وہ بدگمانی کرنا ہی گناہ ہے.
اس بدگمانی کے بعد عمل کریں آگے تو اور گناہ ہو جائے گا. بدگمانی کے بعد کون سا عمل ہوگا؟ غیبت. اسی لیے بدگمانی کے بعد اللہ نے غیبت کہا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. بدگمانی ہوتی ہے، پھر تحقیق ہوتی ہے، ادھر ادھر کی چکڑی ہوتی ہے، پھر غیبتیں ہوتی ہیں. تو بد نگاہی، بدگمانی اور بد زبانی. پھر زبان چلتی ہے، بہت چلتی ہے. اختلافات، یہ اختلاف، وہ اختلاف، اس جماعت میں اختلاف، اس جماعت میں اختلاف، یہ وہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، یوں کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، ہائے ہائے. اور واٹس ایپ نے تو سارا بیڑا غرق کر دیا ہے. اللہ بلا کی چیزیں اس پہ آتی ہیں، جھوٹ بھی بہت آتا ہے اس کے اوپر، اور لوگ اس جھوٹ کو آگے بھیجے جاتے ہیں. جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں، کسی تیسرے آدمی نے لکھ دیا ہے اور چل رہا ہے، چل پڑا، چلی سو چلی گاڑی. تو یہ بد نگاہی، بدگمانی، بد زبانی، ان گناہوں سے انسان توبہ کرے. آدمی خود سوچے. جی گناہ ہر قسم کے ہوتے ہیں، شہوانی بھی ہوتے ہیں، شیطانی گناہ بھی ہوتے ہیں. شہوانی گناہ جو شہوت سے ہوتے ہیں، جیسے زنا ہے، شراب پینا ہے، ڈرگز لینا ہے، شہوت کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور شیطانی گناہ یہ بدگمانی ہے، بد نگاہی ہے، اور کبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے، نفرتیں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، تیری میری والی ہیبٹ اور ایٹیٹیوڈ ہے. یہ سب شیطانی گناہ ہے. غضب ہے، غصہ کرنا ہے، یہ سب شیطانی گناہ ہے. تو انسان ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کرے، شہوانی گناہوں سے بھی اور شیطانی گناہوں سے بھی. دوسرے کی طرف انگلی سے اشارہ نہ کرے، خود اپنا گریبان کھول کر دیکھے میں کتنا پانی میں ہوں اور مجھے کہاں توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک ہم سب کو توبہ نصوح کی توفیق عطا فرمائے. جب سب توبہ کریں گے پھر اللہ کی رحمت آئے گی. اس کو فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے ایمان والو سب مل کر اکٹھے توبہ کرو. اس لیے کہ بہت سے گناہ انفرادی ہیں، بہت سے گناہ اجتماعی ہیں، سب اس گناہ میں ملوث ہوتے ہیں. تو اجتماعی گناہوں سے اجتماعی توبہ ضروری ہے، انفرادی گناہوں سے انفرادی توبہ ضروری. تو اس سے پھر سمجھیے فلاح اور کامیابی ہے. تو یہ آج کا میسج ہے. ایک تو ہے ظالم لنفسہ، دوسرے ہیں مقتصد، اور تیسرے ہیں سابقون بالخیرات باذن اللہ. جو سابقون بالخیرات باذن اللہ ہے، نیک کاموں میں دوڑ لگاتے ہیں، خوشی خوشی شوق سے آگے بڑھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ کسی کو سبقت الی الخیر کی توفیق میسر ہو جائے. اور پھر اس سابقون بالخیرات باذن اللہ کے لیے کیا ہے؟ جنات عدن یدخلونها. اچھا چھوڑو یہاں جا یار. مولانا عبد المنان صاحب ایک مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ کینیڈا گئی تھی اور وہاں جو کیا تھا وہ یہاں بھی کرو. کہ آج رات کو عشاء بعد سب یہاں بلاؤ، اعتکاف کراؤ، اور صبح کو ناشتہ واشتہ کراؤ. ناشتہ کھلانا پڑے گا ذرا بڑھیا سا ناشتہ، ذرا قیمہ ہو، بھیجا ہو، کلیجی ہو، انڈا ہو، ہے جی، پیزا ویزا ہو. اگر ناشتے کی لالچ دیتے ہیں تو ہم آئیں گے انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ مجمع حاضر ہوں گے انشاءاللہ. جوانوں کو لے آؤ، ٹھیک ہے، ہم تو حاضر ہیں انشاءاللہ، ہم کو کوئی پریشانی نہیں ہے، آ جائیں گے. اللہ کے گھر میں بیٹھنے میں کیا ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں، اگر سب کا مشورہ ہو بعد میں کرو تو اس کے میں فائدہ ہو جائے گا. مسجد میں ایک رات اعتکاف کا بھی ثواب مل جائے گا، اور کچھ بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، ڈسکشن کریں گے، انفارمل Q&A ہوں گے، انفارمل کوشچن آنسرز ہوں گے، بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، مجلسیں. آنے کے لیے تیار ہاتھ اٹھائیں تو انشاءاللہ. ماشاء اللہ، یہ تو بڑا اچھا ہے، ماشاء اللہ. اچھا نیو ایئرز میں پتہ نہیں یہاں چھٹیاں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ چھٹی ہوتی ہے. ہاں آرام کرانا، ہاں سو جانا ہے، آ کے سو ہی جانا ہے، گھر پہ سونا ہے، یہاں کے سو جاؤ. تو ہم کتنے بجے آنا ہے وہ بتا دو، ٹائمنگ کیا مشورہ ہے، کتنے بجے ٹائمنگ رکھنا ہے؟ 11-1 بجے کے قریب. اس کے بعد تھوڑی دیر بیان ہے. بھائی خالد صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ 11 دیر ہو جائے گی.
8 बजे 8 बजे 10 बजे ठीक है 10 बजे तक आ जाएं, उसके बाद इंशाल्लाह 11:15 के करीब में कोई बयान शुरू हो जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह जो दिल में डालेंगे इंशाल्लाह आराम करेंगे और सुबह में इंशाल्लाह 5 बजे जिक्र की मजलिस होगी, फिर दुआ हाँ हो जाएगी। फजर बाद दुआ कर लेंगे। फजर से पहले ही कर लेंगे। अच्छा हाँ, अव्वल वक्त में जिसको नमाज पढ़ कर जाना हो, आराम भी मिल जाएगा। अच्छा, ये भी अच्छा है, चलो बहुत अच्छा लंबी है, सुबह भी हाँ। देर से है। हाँ चलो इंशाल्लाह। तो आज की दावत भी चला दें इंशाल्लाह, फायदा। हाँ जी, मस्जिद अनवार में निशात सोसाइटी में इंशाल्लाह न्यू ईयर्स ईव मनाई जाएगी अल्लाह की इबादत के जरिया। इबादत के ये भाई इबादत के जरिया हम नया साल शुरू करेंगे। हमारा तो नहीं है, इनका है, लेकिन बहरहाल हम भी ये सोलर कैलेंडर वाली तारीख यूज करते हैं, तो ये नया साल तो हो रहा है जी। हमारा तो नया साल मुहर्रम है, लेकिन ये भी है सोलर कैलेंडर, सूरज चांद दोनों अल्लाह के हैं, तो नया साल। हाँ ये भी है कि भाई कोई गुनाह हो जाए, इधर उधर हम चले जाए, बजाय कोई क्या डुम्मस जाते हैं, तो डुम्मस जाने के बजाय इधर आ जाओ अल्लाह के घर में और यहाँ बैठ करके थोड़ा अल्लाह अल्लाह कर लो, दीन की बात कर लो। इंशाअल्लाह हम इंग्लिश में भी बात करेंगे अगर आपने कहा तो इंशाअल्लाह, और फायदा होगा इंशाअल्लाह। बहरहाल ये मजमून तो पूरा हो गया, माफ कीजिए बहुत देर बिठा दिया आपको। दुआ कर लो, दुरूद शरीफ पढ़ ले। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र। अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैक अंता कमा असनैत अला नफ्सिक। اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي نبي الرحمة كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. اللهم اغفر لجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر واجبر واحفظ واهدي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، معاذ اپنے فضل اور کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہم سب کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے چھوٹے گناہ بھی معاف کر دیجیے، بڑے گناہ بھی معاف کر دیجیے، جو گناہ رات کے اندھیروں میں کیے وہ بھی معاف کر دیجیے، جو دن کے اجالے میں کیے وہ بھی معاف کر دیجیے، جن گناہوں کو گناہ سمجھ کر قصدن کیا ان کو بھی معاف کر دیجیے، جو گناہ غلطی سے بائی مسٹیک ہو گئے انہیں بھی معاف کر دیجیے، جو گناہ بھرے مجمع میں کیے ان کو بھی معاف کر دیجیے، اور جو گناہ تنہائی میں خلوت میں کیے ان کو بھی معاف کر دیجیے۔ ہر قسم کے گناہوں سے ہم کو پاک اور صاف اور کلین فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے قلوب پر گناہوں کی جو ظلمت چھائی ہوئی ہے اس ظلمت کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے قلوب کو آپ کی یاد، آپ کے ذکر اور تلاوت کلام پاک اور نماز کے انوار اور روشنیوں سے منور اور روشن فرما دیجیے۔ ہم سب کو توبہ نصوح نصیب فرمائیے، توبہ کاملہ نصیب فرمائیے، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائیے، ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیے، ذکر کی لذت نصیب فرمائیے، آپ کا دھیان نصیب فرمائیے، آپ کی معرفت کا نور نصیب فرمائیے، آپ کا استحضار نصیب فرمائیے، آپ کا خوف نصیب فرمائیے، قیامت کے روز آپ کے سامنے کھڑے ہونے کا فکر نصیب فرمائیے، حساب کتاب کا فکر نصیب فرمائیے، ہماری زندگیوں میں تبدیلی اور سدھارا پیدا فرمائیے، ہمیں دین کی طرف متوجہ فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے تمام مرحومین کی بھی مغفرت فرمائیے، اس بستی کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائیے، دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائیے، ہدایت کی ہواؤں کو عام فرمائیے، مسلمان کو بھی ہدایت نصیب فرمائیے۔
فرمائیے اور غیر مسلم کو بھی ہدایت نصیب فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہماری تمام ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرمائیے. ہر خیر اور برکت سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے. ہر شر اور برائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.